یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شانوں میں سے ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ واہ واہ واہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اس سے اونچے درجے کی سند ہے انا دار الحکمت والی بابھا۔ واہ 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 واہ، یہاں تو ہے نا انا مدینۃ العلم جی وعلی بابھا، کہ میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جی، اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت و، یہ جامع ترمذی میں ہے، میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ علم تو علم ہے، لیکن اصل علم حکمت ہوتا ہے، بہت خوبصورت، جہاں سے علم پھوٹتا ہے۔ بہت تو خوبصورت۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا انا دار الحکمت، اصل علم، کل علم، اور اصل علم کو جو، کیونکہ علم وہ ہے جو نفع دے نا، علم تو اصل میں وہ جو نفع دے، تو علم تو ہوتا تو علم تو ہر چیز کو جاننے کو کہتے ہیں، لیکن جو نفع دینے والا اس علم کو حکمت کہتے ہیں، اللہ اللہ اکبر، وہ سبحان حکمت ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا انا دار الحکمت علی بابھا، میں اصل علم ہوں، میں نفع علم ہوں، اور اس نفع علم کو تقسیم کرنے والا علی ہے۔ اللہ اکبر، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا اسی معنی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معنی کیا ہے کہ خزانے میرے ہیں، بٹیں گے علی المرتضیٰ شیر خدا کے۔ کیا کہنے ہیں شاہ صاحب، تو انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم نافع کی کسوٹی، علم نافع کا خزانہ خدا نے مجھے دیا ہے، وہ علی بابھا، اور بٹے گا علی کے دروازے سے، اللہ اللہ اکبر، علی کے دروازے سے بٹے گا، اس کی محبت سے بٹے گا۔ میں اب دیکھیے کہ جو آپ نے علم کا مسئلہ چھیڑا ہے، تو اس پر میں شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں جی، کہ حکمت جو ہے وہ اصل علم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے ایک۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، واہ واہ، سبحان اللہ، فرمایا جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر مل گیا، واہ واہ، اور خیر کثیر اس کو کہتے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اب آپ دیکھیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کثیر سے مبالغہ ہے، بہت جمع ہو تو کثیر، اور بہت کثیر جمع ہو تو کوثر۔ اللہ اکبر، تو جب بہت کو نہیں گن سکتے تو کتنے بہت، تو کتنے کوثر جو ہے وہ کثیر سے مبالغہ ہے۔ کیا بات ٹھیک ہے، واہ واہ، اور اب آپ دیکھیے اس کا ایک معنی ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے کیا، فرما خیر کثیر، ایسی خیر کثیر جو ضبط میں نہ آ سکے، یعنی ایسے ذرات جو ہمارے بس میں نہ ہو کہ ہم اس کی کاؤنٹنگ کر سکیں، بہت اچھے، اس کو کمپائل کر سکیں، صحیح، اس کو خیر کثیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا حکمت کیا چیز ہے، فرمایا حکمت یہ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن ہے سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ جسے حکمت عطا کرتا ہے تو دراصل اس نے، اللہ نے حکمت دی کا مطلب فرمایا سب کچھ دے دیا اس کو، اللہ اکبر، سب کچھ دے دیا، جس کو آپ جانتے ہیں وہ بھی، جس کو آپ نہیں جانتے وہ بھی، یعنی انسان کے حد شمار میں وہ کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو تمام میں اس کو ممتاز کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا حصول حکمت خیر کثیر ہے، اور حضور فرماتے ہیں وہ مجھے ملی ہے، بٹے گی علی سے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ اچھا، یہ تو دو آیتیں ہو گئی کہ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت دی، اس لیے وہ سب سے ممتاز ہو گئے، اور جس کو حکمت دے دی جائے گی اسے خیر کثیر مل جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ اب حکمت کا ایک چھوٹا سے معنی سنیے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، حکمت کا معنی ہمارے کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو ائمہ لغات نے حکمت کا جو معنی کیا نا وہ بڑا با کمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنیے، اہل بیت صحابی رسول اور حضرت مولا کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حکمت سے مراد عقل، فہم اور ذہانت ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھتے ہیں، موجودات کی معرفت، حقائق اشیاء کی معرفت کمال پر پہنچتی ہے تو وہ حکمت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان، معرفت، پہچان، سب سے پہلے رب کی پہچان، واہ واہ، رب کے انعاموں کی پہچان، رب کے احکام کی پہچان، رب کی محبت کی پہچان، رب کی رضا کی پہچان، رب کے غضب کی پہچان، اور جو معرفت ملتی ہے جسے وہی عبد کامل بن جاتا ہے، وہی مرشد کامل بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک معرفت نہ ہو، اس لیے ہمارے علماء نے مانا کیا
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای یعرفون، جو جتنا بڑا عارف ہوگا وہ اتنا بڑا زاہد ہوگا، جو جتنا بڑا عارف ہوگا اتنا بڑا زاہد ہوگا، اور عارف جب کمال پر پہنچتا ہے تو اسے حکمت حاصل ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ فرماتے وہ اللہ نے مجھے دی ہے اور میرے امت میں اپنے کمال کے درجے پر علی کو عطا فرمائی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک معنی دیکھیے تصوف کی اوڑ میں اگر آپ دیکھیں تو حکمت کا معنی یہ ہے کہ حکمت وہ نور ہے، حکمت وہ نور ہے جسے الہام الہی اور وسوسوں میں فرق حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے؟ نیکی کی دیکھو شیطان جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ گناہ کا خیال میرے اور آپ کے ذہن میں لائے حافظ صاحب اور معاذ اللہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، وہ نیکی کا خیال بھی لاتا ہے۔ بڑے نیکی کے مقابلے میں ایک ایسی نیکی کا خیال لائے گا کہ جس کو کرنا تھا، مثال کے طور پر رات بھر تو نفل پڑھتا رہے، کتنا پیارا خیال ہے، دیکھ تو 100 رکعت پڑھ لی، اب تو تھک گیا ہے نا، سو جا، اور فجر چلی گئی تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا یہ اب ہم یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو الہام ہے کہ سونے کی دعوت آ رہی ہے کہ اتنا تو نے کام کر لیا، اتنی بڑی تسبیح پڑھ لی، اتنی آیت کریمہ پڑھ لی، اب تھوڑا آرام کر لے تو چھوڑ دے۔ تو اب یہ وسوسہ ہے، الہام الہی نہیں۔ فرمایا حکمت اللہ اس کو کون سمجھ سکتا اللہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا مال کیا ہوگا؟ جس کو حکمت ملتی ہے وہ الہام رحمانی اور وسوسوں کے درمیان فرق کو جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اب اس سے بڑی علم کا کیا عروج ہوگا، اللہ اس سے بڑا علم کا کیا درجہ ہوگا؟ اور ایک حکمت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ حکمت ایسی متوازن قوت عقلیہ، ایسی متوازن قوت عقلیہ جو چالاکی اور حماقت کے درمیان متوسط ہو، اللہ جو نفع اور نقصان کے درمیان متوسط ہو، کہ وہ اصل طور پر آنے والے اس خیال کو سمجھ جائے کہ یہ حماقت ہے یا ذہانت ہے۔ فرمایا جس کی طبیعت میں یہ بردباری آ جائے، کمال آ جائے، وہ بالغ النظر اس مقام پر ہو جائے، وہ حکمت ہے۔ وہ فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، اس مقام کے منتہا پر نبی ہوتا ہے اور اس کا فیضان اپنی امت میں کمال مظہر بن کر جس کے اوپر ہوتا ہے، وہ علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔